میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اور آپ سب مل کر سنی دعوت اسلامی ساق صورت کے مرکز حضرت اکبر شہید پر قیام اللیل یعنی ماہ رمضان میں پوری رات جاگنے کے لیے یہاں پر حاضر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ آئیے امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی کتاب برکات شریعت، اس سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ہر انسان کوشش یہی کرے کہ برکات سنت رسول اور برکات شریعت یہ دو کتابوں کو حاصل کرنے کی بے حد ضرورت کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا ہو، سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ مرکز پر آنے کے بعد میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا، بیان سننا اور چلے جانا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ مرکز پہ آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تبدیل ہو، سنتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور عنقریب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، جس عشرے کو اعتکاف کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سنت اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر ڈالا۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ نیکیوں سے بھی بچتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا جو نیکیاں کیا کرتا تھا یا جن نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بنا وہ نیکیاں کیے صرف نیت کی بنیاد پر، ارادے کی بنیاد پر ان نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر انسان جنازے میں داخل نہیں ہو سکتا، جنازے میں کسی کے نہیں چل سکتا، اعتکاف میں بیٹھ کر وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد انسان گناہوں سے تو بچ جاتا ہے، لیکن کچھ نیکیوں سے جو بچتا ہے، اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کو وہ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اعتکاف کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کی۔ اور ایک مقام پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے، اور ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں فرمایا۔ ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف اس لیے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے شب قدر تلاش کرنا ہے، شب قدر کو پانا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے، اس لیے کہ انہی 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نفل اور مستحب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت موقدہ اعتکاف ہوتا ہے،
اور ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ مستحب اور ثواب کی نیت کا اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، نویت سنت الاعتکاف، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لیا، آپ جو ہے اعتکاف میں داخل ہو گئے۔ جب تک کہ بیٹھیں گے ذکر و خداوندی کرتے رہے، اور اگر ذکر خداوندی نہیں بھی کر رہے ہیں، درود نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، صرف جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف کی نیت کی برکت سے نامہ اعمال میں ثواب درج فرماتے رہے گا۔ اپنے فرشتوں سے جو ہے میرا رب فرمائے گا کہ میرا بندے نے اعتکاف کی نیت کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتے رہو۔ جیسے ہی وہ مسجد کے باہر نکلا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جیسے مسجد میں داخل ہوا، دوبارہ نیت کر لے، پھر وہ اعتکاف کے اندر آ گیا۔ یہ ہوتا ہے نفل اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ سنت اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو ماہ رمضان شریف میں ہی کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ چاند دیکھنے پر، یعنی کہ 29ویں رمضان کو چاند دیکھنے کے بعد میں، چاند دیکھنے پر وہ اعتکاف سے جو ہے اٹھا جاتا ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30 مکمل کر کے 30ویں تاریخ کو ماہ رمضان کی مغرب کی نماز کے بعد میں دعا وغیرہ کر کے مسجد سے نکلا جاتا ہے۔ یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک تیسرا اعتکاف ہوتا ہے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ پہلے سنت اعتکاف میں وہ چیزیں بتا دوں کہ جو کثرت سے کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سنت اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر ہمیں 9 وقت کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ کتنے وقت کی؟ اب آپ کہو گے یہ 9 وقت کی نماز کون سا میٹر آ گیا؟ ہم نے تو 5 وقت کی ہی نماز سنے تھے، یہ 9 وقت کی نماز کون سی آ گئی؟ 9 وقت کی نماز کون سی آ گئی؟ تو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ یہ 5 وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ اب اور دیگر 4 وقت کی نماز کون سی ہے؟ تو یہ 4 وقت کی نمازیں جو ہے وہ نفل نمازیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاس کی نماز اور اوابین کی نماز۔ ایسے تو ہمیں موقع نہیں ملتا کام کی مصروفیات کی بنیاد پر، تو کم سے کم ہم جب اعتکاف میں بیٹھے تو ہم اپنی فرائض کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ واجب اعتکاف یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ نیت کے اعتبار سے ہم جو منت مانگتے ہیں نا، ہمارا بچہ پاس ہو جائے، ہمارے ماں باپ بیمار ہے، اللہ شفایابی عطا فرمائے، تو ہم روزے رکھیں گے، یہ نفل منت ہوتی ہے۔ ہم روزے رکھیں گے، یا ہم جو ہے اتنے فقیر کو کھانا کھلائیں گے، یا جو ہے ہم جو خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ پہ یا غریب نواز پہ چادر چڑھائیں گے، یہ منتیں ہوتی ہے نا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ واجب اعتکاف کی منت بھی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کر کے دیکھو، بڑا ہی مفید عمل ہے الحمدللہ۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے، بیماروں کو شفا یابی کے لیے آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ واجب اعتکاف جو ہوتا ہے، منت کے اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اس اعتکاف میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یعنی 1 رات اور 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اور جب اس نے جس چیز کی منت مانگی ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کا وہ کام کر دیا ہے، تو اب اس پہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ 1 دن کا اعتکاف کرے۔ پہلے سے جو ہے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، مسجد کے ٹرسٹیوں کو جا کے کہہ دے کہ بھئی میں فلاں دن جو ہے واجب اعتکاف جو منت کا ہے وہ کرنے والا ہوں، آپ کی مسجد میں بیٹھنے والا ہوں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی ہماری مسجد میں کوئی نوجوان جو ہے اعتکاف کی نیت سے 1 دن کا اعتکاف کرنے والا ہے، 1 دن ہماری مسجد میں بیٹھنے والا ہے۔ تو اس کا کیا جو ہے طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس میں بھی روزہ لازمی اور ضروری ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے کسی بھی دن، جس دن آپ کو اعتکاف واجب کرنا ہے، منت کا اعتکاف کرنا ہے، اس دن جو ہے آپ مغرب کی نماز سے پہلے
غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر ذکر خداوندی میں مشغول ہو جائے. رات کو عبادت کرے, جتنی عبادت کرنا ہے, جتنا آرام کرنا ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ تمہیں رات بھر عبادت ہی کرنا ہے. آپ کچھ عبادت بھی کرے, کچھ آرام بھی کرے, ہے نا, قرآن کی تلاوت کرے, تہجد کی نماز ادا کرے اور ذکر خداوندی میں اپنے رات کو گزارنے کی کوشش کرے. فجر کی نماز کے بعد کے جو اوضاب اذکار ہے وہ آپ ادا کرنے کی کوشش کرے اور پھر جو ہے آپ دن کا روزہ رکھے. رات میں آپ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے, رات بھر مسجد میں رہیں اور پھر جو ہے دوسرے دن کا آپ روزہ رکھیں اور پورا دن جو ہے مسجد میں رہے اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے آپ جو ہے باہر جائیں. یہ اعتکاف واجب اعتکاف ہوتا ہے اور اس اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے. منت کا اعتکاف ہے. آپ چاہو تو اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے والدین کے بیماری کی شفایابی کے لیے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے. آج امت پر کیا حال ہے, امت کا حال کیا ہے, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو امت کی خیر خواہی کے لیے بھی ہم جو ہے نیت کریں کہ ہم جو ہے ایک دن کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں گے اور امت کی خیر خواہی کے لیے آپ ایک دن کا اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کے صدقے میں ہمارے اعتکاف کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ماہ رمضان شریف کی ان راتوں کے اندر ہمیں خوب جو ہے ذکر خداوندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, ایک اعتکاف کے بارے میں سوال تھا کہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کے لیے ایسا ضروری ہے کہ بھائی پڑھتے لکھتے جیسا آنا چاہیے قرآن شریف؟ بہت سارے کہتے ہیں, اس طرح ڈراتے ہیں کہ اگر قرآن غلط پڑھ لیا تو پھر یہ ہو جائے گا, جنات تم پہ حاوی ہو جائیں گے. تو کیا جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا کہ وہ شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ابھی تو ماحول اتنا اچھا ہو چکا ہے. پہلے جو ہے نا مسجد مطلب تھوڑی سی دیہاتوں میں ہوتی تھی اور لوگوں کو ڈر سا محسوس ہوتا تھا, لیکن آج تو یہ فیضان ہے سنی دعوت اسلامی کا کہ کم و بیش قریب ہر مسجد کے اندر ہمارے مبلغین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے مبلغین کے ساتھ میں آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہو. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوئی جو ہے آپ کو ڈر کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہو, آپ اللہ کے مہمان ہو. سوال یہ پوچھ رہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں پڑھا لکھا ہونا یا جو ہے نا قرآن کا قاری ہونا؟ ایسا نہیں ہے. آپ اعتکاف میں یعنی کہ صورتیں سیکھنے کے لیے, نماز اور وضو کے احکام سیکھنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف کے اندر ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہی ہونا چاہیے. آپ بنا پڑھے لکھے بھی ہیں تو مسجد میں بیٹھے, اس نیت سے بیٹھے کہ میں 10 دن بیٹھوں گا تو کم سے کم کچھ نماز, کچھ روزے کے احکام, کچھ میری صورتوں کو میں درست کر لوں گا, اس لیے اعتکاف میں بیٹھے. الحمدللہ اللہ آپ کے اعتکاف کو قبول عطا فرمائے. دوران اعتکاف اگر احتلام ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا, اعتکاف میں بیٹھے تھے, نماز فجر کے بعد سو گئے جو ہے تلاوت کر کے اور ذکر و اذکار کر کے, اس کے بعد جو ہے احتلام ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا, تو ایسی حالت میں معتکف کیا کرے؟ دیکھیے پہلے تو یہ پہلی چیز ہے نا, جو بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اپنے گھر سے اپنی چادر وغیرہ لے کر آئے, مسجد کے گالیچے کے اوپر نہ سوئے. مسجد کے گالیچے پر اپنے گھر کی چادر وغیرہ جو ہے بچھائے اور اس پر سوئے. انہوں نے سوال کیا کہ اگر اعتکاف کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ کوشش یہی کرے کہ جس جگہ پر بیٹھا ہے اسی جگہ پر سب سے پہلے وہ تیمم کر لے, سب سے پہلے وہ تیمم کر لے, ہے نا. مسجد کے اندر جو ہے دھول وغیرہ تو رہتی ہے کہیں نہ کہیں, اور اگر ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی صاف اور ستھری مسجد ہے, دھول کا امکان نہیں ہے, تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کم سے کم جو ہے نا آپ ایک ریت وغیرہ کی تھیلی بھی بھر کے رکھ سکتے ہو. اور مسجد کے جو گالیچے ہوتے ہیں نا, اس گالیچے کے نیچے تو اکثر کر کے جو ہے دھول وغیرہ آپ کو ملی جاتی ہے. تو ایسی حالت میں آپ جہاں ہیں اسی جگہ پر جو ہے پہلے آپ جو ہے نا تیمم کر لیں, اور تیمم کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے, بلکہ جتنی جلدی نہیں, اسی وقت جو ہے, اسی وقت رات میں ہو یا صبح ہو, جیسے ہی آپ کی نیند کھلی آپ کو لگا کہ احتلام ہو گیا, فوراً جو ہے آپ تیمم کریں اور فوراً جا کے آپ غسل ادا کر لیں, اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں جو ہے بیٹھے ہوئے, آپ اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معتکف جو ہے
وہ احتلام ہونے کی صورت میں تو یہ غسل جو واجب ہوا وہ تو الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ایسا پڑتا ہے کہ اعتکاف کے اندر کسی بھی قسم سے غسل نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے جا کر کے، وہ 10 دن بیٹھنے کے بعد میں 10 دن جو ہے تو بغیر غسل کے بیٹھتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کا اعتکاف درست ہوگا اور ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں زینت کے لیے آپ نہائے نہیں، زینت کے لیے نہائے نہیں، ہے نا، آپ جو ہے نا گرمی کے لیے زینت کے لیے نہ نہائیں، اس لیے کہ آپ کو بار بار جو ہے نا مسجد سے جو ہے باہر خارج مسجد میں جانا پڑے گا، اور اعتکاف کی حالت میں بار بار بنا ضرورت کے خارج مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں غسل ہو تو آپ جو ہے نہائیں، غسل کریں، آپ پر غسل واجب ہو تو، اور نہیں اگر ہو تو ایسی حالت کے اندر آپ جتنا بھی ہو سکے کم سے کم جو ہے نا غسل کرنے کی کوشش کریں۔